أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. سورہ تغابن کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ تغابن مدنی سورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق بیان فرمائی ہے. آسمان و زمین کی تخلیق بیان فرما کر انسانیت کو گائیڈ لائن دی ہے کہ آسمان و زمین جو ہے یہ حق کے ساتھ پیدا ہوئے اور ان کی تخلیق یہ دلالت کر رہی ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی بندگی اور اطاعت کرو، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اسی کو پکارو، اسی سے دعائیں مانگو. سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے: یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر چیز جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لہ الملک و لہ الحمد. بادشاہی اسی کے لیے، تعریف اسی کے لیے، شکر اسی کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے کچھ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے اور کچھ مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں تم کیا کرتے ہو، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو. اللہ سے دعا ہمیں اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے، اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.